Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اور قرآن کہہ رہے میں نے تمہاری اتنی کھوپڑی بنائی نہیں ہے کہ تمہیں زندگی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے. روح ہے نا, روح ہے, جسم میں ہوتی ہے, آدمی چلتا پھر وہی باڈی ہے, فٹ فاٹ ہے, مرا ہوا ہے. تو کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے روح نکل گئی. لوگوں نے پوچھا نبی سے کہ روح کیا ہے؟ قرآن نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح کا سمجھنا تمہارے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے. اتنا علم, اتنی نالج اللہ نے تمہیں دی نہیں ہے, تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. تو زندگی اور ایسے کچھ میڈیکل سائنس کی کچھ حقیقتیں ہیں جو اب تک ڈاکٹر حل نہیں کر سکے. مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو ہارٹ بیٹ سے ڈاکٹروں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زندہ ہو گیا ہے. اچھا یاد رکھو, اسلام میں زندگی کی جو ڈیفینیشن حدیث میں ہے وہ کچھ اور ہے. میڈیکل سائنس میں ہارٹ بیٹ کو حیات کہا جاتا ہے, لیکن اسلام میں حیات اس بچے میں خاص نوعیت کا شعور پیدا ہو جائے. مثال کے طور پر یہ جو پودے ہیں نا, یہ میڈیکل سائنس کی نظر میں تو جاندار ہیں, اسلام ان کو جاندار چیز قرار نہیں, کیونکہ شعور نہیں ہے. شعور کا مطلب کھوپڑی میں جو سوچنے سمجھنے کا شعور ہوتا ہے. پودے کو لطیفہ سنائے نہیں ہنسے گا, وہ غم کی خبر سنائے نہیں ہوگا, لیکن زندہ ہے وہ. تو بہت سے لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں 4 مہینے میں جان پڑتی ہے, جبکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ وہ تو شروع کے 3-4 ہفتوں میں ہی ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے. تو جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جان بچے میں کب پڑتی ہے. تو لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ میڈیکلی تو جان پہلے پڑ چکی ہوتی ہے. تو یہ اس اشکال کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے میڈیکل سائنس میں جس کو حیات کہتے ہیں اور اسلام میں جس کو حیات کہتے ہیں, دونوں کی میں فرق کو ملحوظ نہیں رکھا. تو 4 مہینے میں بچے میں خاص قسم کا شعور پیدا ہو چکا ہوتا ہے, جس کو روح پڑھنے سے تعبیر کرتے ہیں. صرف دل کی حرکت کو روح نہیں کہا جاتا. خیر, اور یہ شعور پھر بڑھتا رہتا ہے. چھوٹا ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے شعور, پھر ہوتے ہوتے 40 سال میں یہ شعور انتہا تک پہنچتا ہے, اور پھر واپس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. احساسات پھر واپس کم, جذبات کم ہو جاتے ہیں نا. 40 سال میں 4 شادیوں کی باتوں میں جو مزہ آئے گا وہ 60 سال میں وہ آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں لے کے بیٹھ. مثال بھی اچھی نہیں لگتی ان لوگوں کو پھر. تو ہر چیز میں صرف یہی ٹاپک نہیں, کھانے پینے میں بھی نہیں آئے گا مزہ, چلنے پھر تفریح کرنا, چلنا پھرنا, ہر چیز میں آدمی کہتا ہے آرام سے بیٹھو یار, کیا مذاق بنایا ہوا, ٹھیک ہے نا, بیٹھے رہو آرام سے, ہنسی خوشی زندگی گزارو. کیا وہ چترال جا رہے ہیں, کبھی کیلاش کی ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں. تو جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہ آرام سے ایک جگہ, سب کے ساتھ ہوگا یہ, کوئی نہیں, ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے یہ. تو شعور بڑھتا چلا جاتا ہے, پھر وہ شعور آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, میں نے خود ایک ڈاکٹر سے سنا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہمارا دل جو دھڑکتا ہے نا, یہ دماغ سے کرنٹ جاتا ہے جو دل کو چارج کرتا ہے, جس سے دل کیا ہوتا ہے بھائی, کسی بھی چیز کو موومنٹ کے لیے انرجی تو چاہیے نا. بھائی وہ نیوٹن کا قانون ہے کہ کس کا ہے کہ جو چیز ساکن ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گی, ساکن, جب تک کوئی محرک نہ ہو, اور جو متحرک ہے وہ ہمیشہ چلتی رہے گی جب تک آگے کوئی اسپیڈ بریکر نہ ہوئے. یہ میری اپنی اسٹائل ہے نیوٹن کے قانون کو نیوٹن کا تھا, پتہ نہیں کس کا قانون ہے یہ, نیوٹن کا. اچھا, تو ظاہر ہے دل کو بھی ہلنا ہے نا, تو جب تک کوئی ہلائے گا نہیں دل تھوڑی ہلے گا. تو اس کے لیے قدرت نے کیا رکھا ہے, دماغ کیا کرتا ہے, دل کو چارج. لیکن دماغ کے چارج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دماغ پہلے خود تو اس میں حیات پیدا ہو نا, اور وہ بلڈ کے سرکولیشن کے بغیر دماغ میں زندگی پیدا بولو نہیں ہوتی. اور بلڈ کا سرکولیشن ہارٹ بیٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. دل جب تک دھڑکے گا نہیں تو دماغ کرنٹ نہیں پھینکے گا, اور دماغ جب تک کرنٹ نہیں پھینکے گا تو دل دھڑکے گا نہیں. تو میں نے خود ایک ڈاکٹر سے سنا کہ اب تک سائنس اس راز پر مطلع نہیں ہوئی ہے کہ فرسٹ ٹائم دل کیسے دھڑکتا ہے بچے کا, کیونکہ دماغ تو ابھی مردہ ہے. دماغ کیا ہے, وہ تو مردہ ہے ابھی. اگر ہم یہ کہیں کہ دماغ نے کرنٹ بھیجا تو وہ دل کے دھڑکے بغیر بھیج کیسے دیا کرنٹ اس میں, اور اگر دل
دھڑک کے کرنٹ بھیجا تو دل دھڑک کیسے گیا کرنٹ بھیجے بغیر؟ تو اتنے سارے راز ہیں جو ابھی تک مبہم ہیں. تو ایسا پیچیدہ نظام بنایا ہوئی آٹومیٹیکلی بن گیا سارا. یہ لبرل لوگ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا, جو کہتے ہیں ہم کسی نظریے کے پابند نہیں ہیں, آپ پابند ہیں غلط نظریات کے, ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک نظریہ پہلے فرض کر لیا ہے اور اب اوٹ پٹانگ کر کے اب دلائل اسی کی طرف آپ کھینچے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ براڈ مائنڈڈ ہو کے سوچیں گے تو آپ اس بات کو ماننے پر مجبور ہوں گے خود سے نہیں بنے بلکہ کسی نے ہمیں بنایا ہے, خود نہیں بن سکتے. اور بنانے والے کو تو بنانے والا ہی جانتا ہے, وہ تو ہم جانتے نہیں کہ وہ خود سے کیسے, وہ ہمیشہ سے ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ جو بنانے والا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں, تو اس کے بارے میں یہ بحث کرنا کہ وہ خود سے کیسے ہے, یہ بحث ہی غلط ہے کہ وہ ہمارے مینٹل لیول سے اوپر ہے. ہم تو, میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں بھائی ہم خود سے نہیں ہو سکتے, آپ اس کے بارے میں تو تبصرہ کر رہے ہو کہ یہ خود سے کیسے ہے, اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہو ہم خود سے ہیں, حالانکہ اپنے بارے میں تو آپ جانتے ہو. اس کو کہتے ہیں فر من المطر وقام تحت المیزاب. بعض لوگ ایک اشکال سے بچنے کے لیے اشکالات کے سمندر میں بہہ جاتے ہیں. آپ بارش سے بھاگے پانی سے بچنے کے لیے, اور پرنالے کے نیچے آ کے آپ کھڑے ہو گئے. تو ایتھیس ایک اعتراض سے بچنے کے لیے اس کا جواب ایسا دیتا ہے کہ 100 اعتراض اس کے اوپر ہوتے ہیں پھر آ کے. تو خیر قرآن کیا کہہ رہا ہے, تمام عقل استعمال کرنے کی بہت ترغیب دیتا ہے. ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب, عقل مندوں کے لیے اس میں کیا ہیں, بہت بڑی بڑی نشانی ہیں.